سال 1986 ایک ایسی رات جہاں انسانی غلطی نے پوری دنیا کو تباہ کر دینے کا خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ یوکرین کے شہر چرنوبل میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ پھٹ گیا اور ہواؤں میں زہر گھل گیا، مگر اس قیامت کے درمیان 3 لوگوں نے ایسی ہمت دکھائی جو شاید آج تک دنیا نہیں بھول پائی۔ ان 3 لوگوں نے اپنی جان داؤ پر لگا کر پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ ہے چرنوبل ڈائیورس مشن کی کہانی، جب موت کے سمندر میں ڈوب کر 3 لوگوں نے دنیا کو تباہی سے بچایا۔ 26 اپریل 1986 کی رات 1:23 پر چرنوبل نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر 4 میں ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا۔ ایک ایسا دھماکہ جو صرف بلڈنگ کو نہیں بلکہ پورے یورپ کی ہوا کو زہریلا کر گیا۔ آگ، ریڈیشن اور ہوا میں پھیلتی موت، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پلانٹ کے اندر کا ہر سسٹم فیل ہو گیا تھا اور سائنٹسٹ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ری ایکٹر کو کیسے ٹھنڈا کیا جائے۔ ری ایکٹر کے نیچے پانی سے بھرا ایک ٹینک تھا اور اوپر سے مولٹن نیوکلیئر فیول اس ٹینک تک پہنچ رہا تھا۔ اگر یہ فیول پانی تک پہنچ جاتا تو ایک اور ایکسپلوژن ہوتا، 10 ٹائمز ہیروشیما سے زیادہ پاورفل۔ اس دھماکے سے پورا یورپ ریڈیشن کے بادلوں میں لپیٹا جاتا اور لاکھوں لوگ مر جاتے۔ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پانی کو نکالنا ضروری ہے، لیکن سسٹم صرف مینول وال سے کھولا جا سکتا تھا، اور وہ وال پانی کے اندر ری ایکٹر کے بالکل نیچے تھا، یعنی جہاں ریڈیشن اتنی زیادہ تھی کہ آدمی منٹوں میں مر جائے۔ اس مشن کے لیے 3 والنٹیئرز نے اپنی جان داؤ پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں پتا تھا اگر یہ گئے تو واپس زندہ نہیں آئیں گے، پھر بھی انہوں نے کہا اگر ہم نہیں گئے تو سب مر جائیں گے۔ یہ تینوں ہیوی ڈائیونگ سوٹس پہن کر اندھیرے اور پانی سے بھرے ٹنل کے اندر گھس گئے۔ ان کے پاس صرف ٹارچز تھیں اور کچھ منٹس کا وقت۔ پانی میں ریڈیشن، ہائی ٹیمپریچر اور ڈارکنیس تھی، صرف ان کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک غلط قدم اور موت یقینی تھی۔ لمبے سرچ کے بعد انہوں نے والو ڈھونڈ لیا اور اسے مینولی کھول دیا۔ زور سے پانی نکلنے کی آواز آئی اور ری ایکٹر کا ٹیمپریچر دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ جی ہاں دوستو، ان تینوں نے یورپ کو تباہی سے بچا لیا، اس ایکسپلوژن کو ہونے سے روک دیا جو پوری انسانیت کے لیے موت بن سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد خبریں آئیں کہ یہ تینوں لوگ ریڈیشن سے مر گئے، لیکن بعد میں کنفرم ہوا کہ 2 لوگ زندہ رہے اور بہت سال تک جیتے رہے۔ ان کی سیکریفائس کو دنیا نے سوسائڈ مشن کہا، لیکن اصل میں یہ ہیروئک مشن تھا۔ آج بھی جب چرنوبل کا ذکر ہوتا ہے، لوگ اس کے ری ایکٹر، ڈیزاسٹر اور ریڈیشن کو یاد کرتے ہیں، مگر اصل کہانی ان 3 ہیروز کی ہے جنہوں نے دنیا کے لیے موت کو گلے لگایا۔ ان کے بنا شاید یورپ آج ایک ریڈیو ایکٹیو جنگل ہوتا۔ دوستو، آپ ان ہیروز کی بہادری کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟